إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 21 ہم نے پڑھی تھی اور اس میں ہم نے بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے ان کے بارے میں پڑھا تھا، ان کا رویہ پڑھا تھا کہ کس طرح انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور کس طرح انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، جس کی ایک مثال ہم نے پڑھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کے مطابق 43 نبیوں کو انہوں نے ایک ہی دن صبح کے وقت جو ہے وہ قتل کیا تھا. اسی طرح نہ صرف انبیاء بلکہ جو نیک اور صالح لوگ ہوتے تھے، جو لوگوں کو برائی سے روکتے تھے، تو ان کو بھی انہوں نے قتل کرنے سے دریغ نہیں کیا. جو اب نبی کو ہی قتل کر دیں گے تو باقی پھر انسان کیا ان کے سامنے اہمیت رکھیں گے. اور اسی طرح پھر حضرت عیسیٰ کی مثال ہم نے اس میں پڑھی تھی کہ کس طرح حضرت عیسیٰ چونکہ ان علماء کو، یہود کے علماء کو روکتے تھے، تو کس طرح انہوں نے پلان کر کے حضرت عیسیٰ کو اپنے تئیں جو ہے وہ مصلوب کرا دیا. انہوں نے اپنی کتابوں میں ان کو سولی چڑھوا دیا، سزائے موت دلوا دی. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ مثالیں تھیں. اب اس کو پھر ہم نے قیاس کیا تھا اس پر کہ امت مسلمہ کے اندر یا فی زمانہ بھی جو ہے وہ ایسے لوگ جو حق کی آواز کو بلند کرتے ہیں، کس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. اور یہ جو لوگ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والوں کو، چاہے وہ دین کا کام ہو چاہے وہ دنیا کا کام ہو. ریسنٹلی میں پڑھی تھی کہ کراچی کے اندر جو کیا پتہ ہے واٹر کرائسس بہت زیادہ ہے، اور وہاں پر وہ میں پڑھی تھی کہ ایک بچی لڑکی تھی، بڑی ینگ سی، نام نہیں مجھے اس کا یاد، تو اس نے اس کے اوپر پورا ریسرچ ورک کیا کہ کس طرح جو ٹینکر مافیا ہے، جو وہ ایک اتنا بڑا مافیا ہے کہ لٹرلی وہ جو سپلائی پانی کی آ رہی ہے کراچی کے لیے، کس طرح بیچ میں سے اس کو کٹ کر کے تو ٹینکر وہیں سے بھرتے ہیں اور پھر لوگوں کو وہ پانی بیچتے ہیں. یعنی نیچرلی جو گورنمنٹ کی طرف سے سپلائی آ رہی ہے اس کو وہ بیچ میں سے کاٹ کے خود اس میں سے ٹینکر بھرتے ہیں اور لوگوں کو بیچتے ہیں. جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کتنا زیادہ مسئلہ ہے پانی کا وہاں پر. تو اس بچی نے اس کے اوپر ریسرچ کی اور کافی زیادہ اس کے اوپر کام کیا، اور اس نے جب اس کو پبلش کیا تو اس کو تھریٹس ملنے شروع ہوئے کہ اس کو واپس لے اور اس پر کام روک دے. خیر اس نے نہیں کیا، تو اس نے اپنے پیرنٹس کو اور اپنے دوستوں کو سب کو بتا دیا کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا. اس لڑکی کو قتل کر دیا گیا. اس کے قتل کے بعد پھر اس کے دوستوں کے اور اس کے پیرنٹس کے بیان آئے کہ کس طرح اس کو تھریٹس مل رہے تھے، اور یقیناً اس کے پیرنٹس کو بھی مل رہے ہوں گے کہ اب وہ نام جو ہیں وہ سامنے نہ لائے جائیں، یا یہ کہ ان کی جو باقی بچیاں ہیں یا باقی بچے ہیں ان کی بھی جان لے لیں گے اگر وہ ایسا کریں گے. تو جو لوگ حق کی آواز بلند کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، ان کو تھریٹ کرتے ہیں، ان کو اذیت دیتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، دنیا میں تو وہ آواز دبا دیں گے. اور یہ کتنا عام ہے، کتنا عام ہے یہ کہ جو کسی کو کسی بھی غلط کام سے روکتا ہے اس کو غائب کرا دیا جاتا ہے. تو ان کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب. اور اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو حق کی گواہی دینے والوں کو قتل کرتے ہیں، ان کے اعمال، وہ جو سو کال انہوں نے کوئی نمازیں بھی پڑھی ہوتی ہیں یا وہ صدقے خیرات کر رہے ہیں یا وہ کچھ اور نیکی کے کام کر رہے ہیں، حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ وما لہم من ناصرین، اور کوئی ان کا مددگار نہیں ہے، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا آخرت میں. دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ توبہ کی بھی مہلت دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ استدراج میں یعنی ڈھیل بھی دے دیتے ہیں بعض اوقات کہ ٹھیک ہے ابھی جو تم نے گناہ کمانے ہیں کماتے رہو، تو پھر تمہاری ایک ہی دفعہ رسی جو ہے وہ کھینچی جائے گی اور تمہارا آخرت کا عذاب بڑھا دیا جائے گا. کیونکہ دنیا میں بعض اوقات ملنے والی سزائیں جو ہیں
وہ اس جرم سے بہت چھوٹی ہوتی ہیں. ہمیں تو لگتا ہے نا کہ اس کو تو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ لائک اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے چاہیے، اس کا اتنا بڑا گناہ ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بھی نا وہ سزا اس کی پوری نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے، اس کو استدراج میں ڈال دیتے ہیں. دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کی پکڑ سے بچا لیتے ہیں، لیکن آخرت میں پھر اس کو جو عذاب ملے گا، جو سزا ملے گی، وہ اس کے جرم کے مطابق بالکل درست ہوگی. تو بہت ڈر کے رہنا چاہیے اس بات پہ. اچھا، بات صرف قتل تک تو مطلب ٹھیک ہے، جو مافیاز ہوتے ہیں یا جو اتھارٹی میں ہوتے ہیں یا جو اس طرح کے کرپٹ لوگ ہوتے ہیں تو وہ تو چلے قتل تک یا اغوا تک باتیں جاتی ہیں. لیکن عام طور پر جو ہمارا رویہ ہے حق بات کے لیے وہ کیا ہوتا ہے؟ عمومی طور پہ کیا رویہ ہوتا ہے؟ جی بتائیں. جب کوئی ہمیں ہماری غلطی کا احساس دلاتا ہے تو ہم عام طور پہ کیا کرتے ہیں؟ جی سارا. اور جب میں ہم کہتی ہوں نا تو آپ یہ مت سوچا کریں کہ ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. جب ہم کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے عمومی رویہ کیا ہے. جی سارا. جی ہم یوزلی اپنی غلطی نہیں ایکسپٹ کرتے. غلطی نہیں کرتے نمبر ایک. اور کیا کرتے ہیں؟ مانتے نہیں، حق کو نہیں مانتے، جسٹیفیکیشن دیں گے. اور جو تھوڑے زیادہ بدبخت ہوتے ہیں، دلوں کے ذرا زیادہ ہی برے ہوتے ہیں لوگ، وہ کیا کرتے؟ وہ دوسرے کے اوپر نہیں، وہ دوسرے کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں. آپ یہ چیزیں بھی دیکھی ہوں گی نا یا سنی ہوں گی کہ اپنی غلطی چھپانے کے لیے الزام ہی دوسرے کے سر پہ لگا دیتے ہیں. ایسے ہوتا ہے، نارمل ہوتا ہے. تو زندگی میں عموماً ایسا ہی ہوتا ہے. جب ہم کسی کو اس کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کرواتے ہیں نا تو وہ پہلے تو کہے گا ہاں یہ ہے، لیکن دوسرے ہی پل وہ بندہ وہ سارا الزام آپ پہ ڈال دے گا کہ آپ غلط ہو، میں تو صحیح ہوں. یہ میرے ساتھ تو بہت ہوا ہے. میں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ پھر اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ایسا شخص پھر کیا کہلائے گا؟ کیا اس کا رتبہ ہوگا اللہ کے سامنے؟ انسانوں کو بھی وہ بندہ پھر ایسے ہی لگتا ہے نا کہ یہ اس طرح کا وقار تو نہیں رہتا نا. اس کا وقار نہیں رہتا. اللہ کے پاس بھی اس کا کوئی مقام نہیں ہے. اور جو اس نے نیکیاں کی ہوں گی اس جھوٹ کی وجہ سے، اس ظلم کی وجہ سے، جو بہتان اس نے دوسرے پر لگایا، اس کی نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں گی. میم اس میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس وقت ظالم کی کیٹیگری میں بھی آتا ہے اور بالکل ظالم اور فساد فی الارض. اب بہتان بھی لگا رہا ہے، بہتان لگا رہا ہے، اپنی غلطی نہ مان کر ایک گناہ الگ کر رہا ہے، پھر جھوٹ بول رہا ہے، دوسرے کے حق مار رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، کتنے سارے گناہ وہ کر رہا ہے اس وقت. جزاک اللہ فساد فی الارض بھی ہو گیا، فساد کرا رہا ہے لوگوں کے بیچ میں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی یہ جان لیتا ہے نا کہ اچھا اب یہ میرے بارے میں بولے گا، اس کو پتہ لگ گیا ہے، جیسے آفیسز میں اب کیا ہوتا ہے، وہ بندہ جا کے باس کو یا دیگر اتھارٹیز کو اس شخص کے بارے میں کچھ بھی اور کسی بھی طرح سے ورغلاتا ہے اور اس کی جاب دوسرے کی جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا اس کو باس کی نظر میں اتنا برا بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی سیر ختم ہو جائے. جب وہ اس کے بارے میں جا کے ان کو کوئی سچ بتائے تو وہ اس کو مانے ہی نہ. تو ایسے لوگ پھر اس چیز سے کیوں نہیں ڈرتے کہ ان کی نیکیاں، اچھا وہ نماز بھی پڑھیں گے، وہ صدقہ خیرات بھی کریں گے اور ٹخنوں سے اوپر شلوار بھی رکھی ہوئی ہوگی انہوں نے، یا سو کالڈ برقعے بھی پہنے ہوں گے خواتین نے، لیکن حرکتیں یہ ہیں. تو پھر وہ سوچیں گے ان کا مقام کیا ہے، وہ کیا مطلب ان کا وہ ساری نیکیاں ان کی کہاں جا رہی ہیں جن کے اوپر ان کو مان ہے کہ ہمارے پاس کچھ ہمارے پاس بیک پیک میں ہے لے کے جانے کے لیے اللہ کے پاس. اصل میں پتہ کیا ہے، ہم یہ کہتے ہیں نا، ہم قرآن کریم کو اپنا تذکیہ نہیں نہ کرتے. ہمیں سے کہتے ہیں یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، ان کے اعمال ضائع ہوں گے، وہ ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے ضائع ہوں گے، ان کے لیے عذاب ہے، ہمیں پتہ ان کے لیے عذاب ہے، چلو آگے چلتے ہیں. اور ہم تو قتل نہیں کر رہے کسی کو بھی. میں نے جی ابھی مثال دی انہوں نے کہ وہ اس لڑکی کو قتل کر دیا وہاں پر اس مافیا نے، کیونکہ اس نے آواز حق کی بلند کی تھی. اور نہ جی توبہ توبہ، میں تو قتل تھوڑی کرتی ہوں.
توبہ جی، ہم کسی کے اوپر کی طرف بری نگاہ نہیں رکھتے، لیکن یہ کیا ہے جو ہم کر رہے ہیں؟ پھر سوچنے کی بات ہے نا، ہم کر کیا رہے ہیں؟ بیسکلی تقوی یہی ہے کہ انسان دیکھے میں کر کیا رہا ہوں، یہ جو میں کر رہا ہوں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں یہ عمل کیا ہے، اور اس کے سرکمسٹانسز کیا ہیں، اس کے نتائج کیا ہیں جو مجھے بھگتنے پڑیں گے۔ یہی تو تقوی ہے۔ ہم سب کچھ کرتے بھی رہتے ہیں، پھر بھی ہم حاجی صاحب رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کریں۔ چلیں، اس کے بعد ان کا ایک اور طریقہ بتایا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یعنی تورات دی گئی، اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ یدعون الی کتاب اللہ، جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف، یعنی قرآن کریم کی طرف، یا تورات ہی، اگر اس سے مراد تورات لی جائے تو تورات ہی کی طرف۔ ان کے پاس کتاب موجود تھی اللہ کی، اور انہیں کہا جاتا تھا کہ اس کتاب کے ساتھ، یعنی تورات کے ساتھ، لیحکم بینہم، آپس کے وہ فیصلے کریں۔ ثم یتولی فریق منہم، تو منہ پھیر لیتا ہے ان میں سے ایک گروہ اس سے، وہم معرضون، اور وہ اس سے اعراض برتنے والے ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہے، سلوشن، اس کا ڈیسیژن آپ کے پاس اللہ کی کتاب میں موجود ہے، لیکن بندہ کیا چاہتا ہے کہ اس کی پسند کا فیصلہ ہو، جو وہ چاہتا ہے وہ فتویٰ مل جائے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی کتاب کی طرف سے تو منہ موڑ لیتا ہے، اور پھر ان مفتیان کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے جو اس کا من چاہا فتویٰ اس کو دے دیں، تاکہ وہ خود کو بھی راضی کر لے کہ بھی میں نے تو فتویٰ لیا ہوا ہے، اور دوسروں کو دکھانے کے لیے بھی اس کے پاس وہ کاغذ موجود ہو فتوے والا۔ اہل کتاب یہ جو یہود تھے، اب پتہ کہ ان کا تورات کا میں تحریف کرنا تو ان کا وتیرہ تھا ہی، جیسے ہم نے پہلے پڑھا اللہ کے کلام کے اندر، احکامات کے اندر، وہ یہ تو ان کی عادت بن ہی چکی تھی، لیکن پھر بھی ظاہر ہے کہ تورات کا علم تو تھا نا ان کے پاس۔ اور پھر جیسے ایک مثال اس کی اس آیت کے کانٹیکسٹ میں آتی ہے کہ تورات میں جو ہے وہ شادی شدہ زانی مرد اور عورت کے لیے جو ہے وہ رجم کا حکم موجود تھا۔ تو پہلے جو تھے ان کے علماء جو ہیں، ان کا کام، انہوں نے یہ کام کیا کہ جب بھی کوئی شریف یا مالدار یا معزز آدمی زنا کا ارتکاب کرتا تو مختلف شرعی ہیلوں سے نا اس کی سزا کو ساخت کر دیتے، اور کمزور جو ہوتا تھا، کوئی زنا کرتا تھا آدمی، تو اس پر حد جاری کر دیتے تھے۔ اور بعد میں انہوں نے کیا کیا کہ ایک درمیان کی راہ نکال لی، یعنی جو سب کے لیے جو ہے وہ سبھی اس پہ راضی ہو جائیں، کوئی یہ ایلیگیشن نہ لگائے کہ جی امیروں کو تو سزا نہیں دیتے، غریبوں کو سزا دیتے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک درمیان کی راہ نکال لی، اور وہ یہ طے کیا کہ جو زانی ہے اس کی سزا یہ ہوگی کہ وہ گدھے پہ سوار کر کے اس کو بستی کے گرد جو ہے وہ پھرایا جائے گا، اور مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، اس کا منہ کالا کر دیا جائے گا، منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کر بستی کا چکر لگوا دیا جائے گا، اینڈ دیٹس اٹ۔ تو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ واقعہ ہوا کہ ایک مالدار یہودی نے ایک دوسرے یہودی عورت سے زنا کیا، اور اس کی ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو تھا وہ مرد جو تھا وہ غلام تھا، اور لڑکا تھا ان میرڈ تھا، اور عورت جو تھی وہ شادی شدہ تھی، ٹھیک ہے، اور وہ مالکن تھی، یعنی وہ شرفاء میں سے تھی، اور وہ غلام تھا لڑکا۔ تو اصولاً تو لڑکے کی سزا جو تھی وہ کوڑے بنتی تھی، اور عورت کی سزا چونکہ وہ شادی شدہ تھی تو وہ رجم بنتی تھی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ یہ دونوں شادی شدہ تھے، ٹھیک ہے، دونوں، ایک اور واقعہ اس طرح سے اور یہ والا واقعہ اس طرح سے۔ تو اب کیا تھا کہ انہوں نے مقدمہ جو ہے، جب میثاق مدینہ کے تحت یہ چیز ڈیسائیڈ ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقدمات کے فیصلے کروائے جائیں گے، کیونکہ مدینہ کی ریاست کے لیڈر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو یہ جو ہے مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہوا، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ اس طرح سے جو یہ دونوں زانی ہیں یہ رجم سے بچ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے علماء سے پوچھا کہ اللہ کی کتاب نے تمہارے پاس، تم یعنی تورات میں اس کی کیا سزا پاتے ہو؟ تو جلدی سے انہوں نے کہا کہ جی ہم تو ان کا منہ کالا کر کے انہیں گدھے پہ سوار کر کے پھراتے ہیں۔ تو عبداللہ بن سلام، آپ کو پتہ ہے کہ وہ پہلے یہودی تھے، عالم تھے یہودی، اور پھر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو وہ جانتے تھے کہ
یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ نا جھوٹ بول رہے ہیں، ان سے کہیں کہ اللہ کی کتاب لاؤ. تو پھر جب چاروں نہ چار انہیں تورات لانی پڑی تو آیت رجم جو تھی نا اس پر انہوں نے ہاتھ رکھ کے اس کو چھپا دیا اور آگے سے پڑھنے لگے. تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو تھے وہ دیکھ رہے تھے نا، تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان سے کہیں کہ یہ ہاتھ اٹھائیں، اس کے نیچے رجم کی آیت موجود ہے. تو اس طرح جب ان علماء کی چوری پکڑی گئی تو پھر جو ہے وہ وہاں سے ازراہ ندامت جو ہے وہ اٹھ کے چلے گئے، اور انہوں نے پھر اس کے اوپر جو ہے مقدمے کا فیصلہ پھر جو ہے ابھی ظاہر باقی تھا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جب اس کا فیصلہ کیا تو آپ نے ان کو سنسار کروایا، یعنی رجم کروایا. تو بیسیکلی یہاں پر ان کا یہ کردار بیان کیا گیا ہے کہ یہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ تورات کے مطابق فیصلے کریں تو یہ اس سے منہ موڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آگے بھی آیات آئیں گی اسی کانٹیکس میں. آپ نے نا اب پیچھے جتنا کچھ پڑھا ہوا ہے نا اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، پھر ہم ریلیٹ کریں گے نا جب چیزیں تو پھر آپ بہت جلدی اور اچھے سے سمجھ آئیں گی. تو چیزوں کو باتوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ یہ کتاب کے عالم ہونے کے باوجود، اس کا علم رکھنے اور یہ بھی یقین رکھنے کے باوجود کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. اب جب میں یہ کہہ رہی ہوں تو آپ ہر اہل کتاب کو اس میں سمجھ لیں، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ مسلمان ہے. ٹھیک ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کہ دنیا میں جانتے بوجھتے حق کو پہچانتے ہوئے بھی اس کا انکار کرنے کی جو ایک بڑی وجہ ہوتی ہے وہ عقیدہ آخرت کی خرابی ہوتی ہے. جب انسان کا آخرت پر عقیدہ درست نہیں ہوتا تو وہ ایسا کر جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے لیے چور دروازے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اپنے گمان کے مطابق وہ یہ سمجھتا ہے، یا شیطان نے اس کے لیے اس چیز کو مزین کیا ہوا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے لیے وے آؤٹ ہے، میں تو اس طریقے سے اس میں سے بچ کے نکل جاؤں گا. تو ان کے عقیدے کی خرابی کیا تھی؟ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. یہ اس وجہ سے ہے، بانہم اس وجہ سے ہے، قالوا وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار، لن ہرگز نہیں، تمسنا النار آگ چھوئے گی ہمیں، الا مگر ایام معدودات، اول تو ہم پھینکے نہیں جائیں گے جہنم میں. نحن ابناء اللہ واحباہ، بڑے لاڈلے ہیں ہم. کیوں بھائی؟ کیوں اللہ تعالیٰ اپنے لاڈلوں کو کیوں پھینکے گا بھی جہنم میں؟ جو مرضی کرو، عیش کرو، تمہیں تو دنیا میں حکومت کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، تم تو سردار اور لوگوں کے، تمہیں تو فضیلت دی گئی ہے، جو جی چاہے کریں جی. پھر بھی چلو اگر پھینکے بھی گئے، لیٹ سپوز، تو بس چند دن پھینکے جائیں گے پھر نکال لیے جائیں گے. تو جب انسان یہ اپنے آپ کو راستے دے دیتا ہے نا نجات کے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ کبھی بھی دین پر عمل نہیں کرتا. پھر وہ کبھی بھی جو ہے وہ اپنی جو قربانی ہے نا اپنی خواہش نفس کی، وہ نہیں دے پاتا. کیونکہ خواہش نفس کی قربانی بیسیکلی سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے خلاف کھڑا ہو جائے، اور یہ آسان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہ تبھی انسان کر سکتا ہے جب اس قربانی سے بڑا ریوارڈ اس کے سامنے ہو. کیونکہ دنیا کی اس چھوٹی سی مدت والی زندگی کے اندر یہ متاع قلیل قربان کر کے ہمیشگی کی زندگی میں مجھے اتنا زبردست ریوارڈ مل رہا ہے، تو پھر وہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں جو دنیا کی متاع قلیل ہیں اس کو قربان کرتا ہے، خواہش نفس قربان کرتا ہے. لیکن جب اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کوئی نہیں، میں یہاں بھی عیش کروں گا تو اور میں آگے بھی عیش کروں گا، تو پھر وہ کبھی بھی اپنی قربانی نہیں دیتا، خواہش نفس کو قربان نہیں کر سکتا. وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور دھوکے میں ڈال دیا انہیں ان کے دین میں جو تھے وہ گھڑتے. یعنی یہ جو جھوٹے کانسیپٹ انہوں نے آخرت کے بارے میں گھڑے ہوئے تھے، ان گھڑے ہوئے کانسیپٹس نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا. اب دیکھیں یہود کا جو نجات کا آخرت کی نجات کا جو فارمولا تھا، جو ان کا عقیدہ تھا، تو اس کی
بنیاد کیا ہے؟ سمپل، صرف خواہش نفس. اور خواہش نفس میں ہی پھر ہم نے پہلے بھی اس کو سمجھا ہے کہ خواہش نفس ہی بیسیکلی وہ چیز ہوتی ہے جو پھر انسان کو سستی کی طرف بھی لے کے جاتی ہے، اور تعصب پہ بھی ابھارتی ہے، تکبر پہ بھی ابھارتی ہے، انسان کو متشدد بھی کر دیتی ہے. بیسیکلی یہ ساری چیزیں ہوتی کیا ہے؟ خواہش نفس ہی ہوتی ہے. یہ اس کا نفس یہ چاہتا ہے کہ اس طرح سے کیا جائے. تو انہوں نے اپنے نفس کی غلامی کی اور ایک ایسا عقیدہ گھڑ لیا جس عقیدے نے پھر ان کو ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا، اور مسلسل جو ہے ان کو یہ خسارے ملے. بالکل اسی طرح دیکھیں کہ جیسے عیسائی جو ہیں، ٹھیک ہے، اچھا ان کی جو عقیدہ تھا نا ان کے اندر، وہ یہ تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں. یہ قرآن کی آیت کا حصہ بھی ہے نا کہ نحن ابناء اللہ واحباہ. ٹھیک ہے، وہ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام سے وعدہ کر لیا ہے کہ ان کی اولاد کو سزا نہیں دے گا، بس مگر یوں ہی برائے نام قسم کھانے کو، یعنی صرف ایک وہ حجت قائم کرنے کے لیے ذرا سی سزا دے دے گا، اور پھر بس الا ایام معدودات کیا ہے، بس ایسے ذرا لوگوں کو دکھانے کے لیے، باقیوں کو بھی قسم پوری کرنے کے لیے کہ نہیں اللہ بدلہ دیتا ہے، اللہ سزا دیتا ہے، تو بس یہ ہوگا اور پھر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. تو یہ جو جھوٹا عقیدہ تھا اس پر انہوں نے پھر اپنے پورے دین کی جو ہے وہ عمارت تعمیر کی. تبھی یہ اتنے شیر ہو گئے تھے اس معاملے میں کہ اللہ کے کلام کو بدل بھی دیتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو عیسائی ہیں ان کے اندر جو ہے انہوں نے کفارے کا عقیدہ جو ہے وہ گھڑ رکھا ہے. اچھا وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہے، جو کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں اللہ کے بیٹے نے اپنی امت کے گناہوں کی کا کفارہ جو ہے وہ اپنی جان کی قربانی دے کے دے دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یعنی حضرت عیسیٰ نے اپنی جان کی قربانی دے دی، اور سارے جو ان کے فالوور ہیں اب ان کو آخرت میں عذاب نہیں ہوگا. اب انہوں نے کرنا کیا ہوتا ہے؟ صرف وہ جا کے صرف ایک ریپینٹنس کرتے ہیں، وہ جا کے فادر کے سامنے، چرچ میں وہ ایک جگہ ہوتی ہے وہاں جاتے ہیں، وہ ایک طرف جو ہے وہ فادر بیٹھا ہوتا ہے جو چرچ کا ہوتا ہے، اور ایک طرف وہ بندہ جس سے کوئی غلطی ہوگی ہوتی ہے، وہ آمنے سامنے بھی نہیں ہوتے، بیچ میں دیوار ہوتی ہے، تو وہ جا کے اس کے سامنے کنفیس کرتا ہے، تو کنفیس کرتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ جی میرے سے غلطی ہوگی ہے، تو وہ اس کو جو ہے وہ اس کا ریپینٹنس کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ دے دیتا ہے، اس کی توبہ کا، کہ بس تمہارا گناہ معاف ہو گیا، اینڈ دیٹس اٹ. یعنی اتھارٹی پادری کے ہاتھ میں دیتی ہے. اور عقیدہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنی جان دے کے تو سب کیا گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے. اب اسی کو تھوڑا سا آپ کم و بیش لے آئیں مسلمانوں کو بھی، کہ آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں میں جو ہے کم و بیش کس طرح کی باتیں مشہور ہیں. مثلا کہ جو لوگ سید ہوتے ہیں، ہر کوئی نہیں، انفیکٹ ہماری فیملی بھی سید کہلاتی ہے، لیکن الحمدللہ ایسے کانسیپٹ نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے جو خود بن بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کوئی ان کا فیملی ٹری مل نہیں رہا ہوتا جا کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ، لیکن بہرحال کانسیپٹ کیا ہے، اور کچھ ہوتے بھی ہیں، اصل میں ہوتے بھی ہیں، لیکن کس چیز نے ان کو گمراہ کر رکھا ہے، وہ کچھ لوگوں میں یہ چیز مشہور ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی پشت پاک ہے اور ان پر آگ جو ہے، آگ کا عذاب جو ہے وہ نہیں ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں بھی بہشتی دروازے بنے ہوئے ہیں. کہاں پر ہے یہ بہشتی دروازہ؟ بہاولپور میں غالباً کسی مزار میں. یس میم. نہیں میم، میرے خیال سے پاک پتن ہے. کہاں ہے؟ پاک پتن میں ہے شاید سے. پاک پتن میں ہے. اب اس کا وہ ایک دروازہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بس جی یہاں سے گزرتے جائیں اور آپ کے گناہ پاک ہوتے جائیں گے. اب آپ دیکھیں ایک بندہ جو مرضی کرتا رہے اور اس کے بعد جائے اور جا کے جو ہے بس وہ اس دروازے میں سے گزر جائے، اور ہزاروں کی تعداد میں جو ہے یہ کام ہو رہا ہے ہمارے یہاں. یعنی دنیا میں ہی جو ہے وہ بخشش کے سرٹیفکیٹ مل رہے ہیں. تو جن لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے. اچھا پھر اور بھی ایک اور بھی طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارا شجرہ جو ہے وہ فلاں پیر صاحب سے ملتا ہے یا فلاں کسی اس سے ملتا ہے بزرگ سے، چاہے وہ زندہ ہیں یا چاہے وہ دنیا میں نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری شفاعت کرا لیں گے اور اللہ کی گرفت سے ہمیں بچا لیں گے.
تو جب اس طرح کے چور دروازے میسر ہوتے ہیں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ گناہ کرتے وقت ان کے دل نہیں کانپتے. پھر وہ کیا کرتے ہیں، جب ان کو گلٹ ہوتا ہے، تھوڑا احساس پیدا ہوتا ہے، تو وہ جا کے وہاں پرٹیکولر اس دروازے میں سے گزر جائیں گے، یا اس مزار پہ چڑھا دیں گے، جا کے وہاں دیگے بانٹ دیں گے. اور ان کا یہ فیل جو ہوتا ہے نا، ان کو اس گناہ کے گلٹ میں سے نکال لیتا ہے، اور پھر وہ نیا گناہ کرنے کے لیے دوبارہ سے تازہ دم ہو جاتے. بات سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے. تو عقیدہ آخرت درست ہونا بہت ضروری ہے. اور عقیدہ آخرت کیا ہے؟ اسلام آپ کو کیا آخرت کا عقیدہ بتاتا ہے؟ کہ وہ لوگ جو ایمان کی حالت میں یعنی توحید پر دنیا سے جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کے اعمال کے مطابق ان سے معاملہ کرے گا. نمبر 1، ایک نیکی کا کم از کم 10 گنا اجر ملے گا، اور ایک برائی کی سزا ایک ہی ملے گی. اچھا، اس کے بعد یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی مالک یوم الدین ہے، تو اور یہ جو ہے کہ نیکی اور برائی کا بدلہ ملے گا، تو اس میں نیکی اور برائی ذرہ برابر بھی جو ہے وہ کم نہیں ہوگی کہیں پر بھی، پوری کی پوری ریکارڈ ہوگی، اور اسی کو جو ہے وہ نیتوں کے مطابق اس کے اوپر اجر مل جائے گا یا سزا ملے گی. دوسری کیٹیگری پھر وہ ہو جائے گی جس میں اللہ سبحانہ و تعالی، جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں تمام گناہ بخش دوں گا سوائے شرک کے. تو اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اپنی رحمت سے بندے کے جس طرح اس نے دنیا میں پردہ پوشی کی ہوگی اس کے گناہوں کو بخش دیں گے اور اس کو جنت میں بھیج دیں گے. لیکن اس کیا شرط کیا ہے؟ کہ اس کا عقیدہ درست ہو. ٹھیک ہے، شرک نہ ہو. اچھا، یہ جو لوگ یہ سارے کام کرتے ہیں، ان کے عقیدے میں شرک کہاں سے ہے بھلا؟ جو یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں بس ہمیں بچا لے گا. ایون ایک شعر بھی اسی طرح میں سننے کی لیکچر تو اس میں وہ بتا رہے تھے ٹیچر کہ وہ کوئی شعر ہے ایسا کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا جو پکڑے تو بچا لے محمد، محمد کے پکڑا کوئی بچا نہ سکے گا. نعوذ باللہ. یعنی اللہ تعالیٰ اگر سزا دینا چاہیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اللہ کو مجبور کر دیں گے، یا ان کو اپنا فیصلہ بدلنے پر جو ہے وہ کر لیں گے کہ وہ بدل دیں. لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو سزا دلانا چاہیں گے تو پھر وہ فیصلہ اللہ بھی نہیں بدل سکے گا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. خرابی جب ایک طرف جاتی ہے تو پھر کہیں کی کہیں چلی جاتی ہے. اسی طرح کچھ لوگ ہیں، وہ اب پتہ نہیں وہ کیا نام ہے ان بزرگ کو انہوں نے دیا ہوا، وہ جب کشتی کا سفر کرتے تو خاص طور پر وہ ان سے مدد مانگتے، استعانت مانگتے ہیں، اور وہ شعر پڑھتے ہیں کچھ اس طرح کے کہ ان سے کہتے ہیں کہ ہماری جو کشتی ہے اس کو پار لگوا دیں. تو شرک ہے نا، تو شرک تو پھر معاف نہیں ہوتا. جی میم، وہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کو وہ غوث اعظم کہتے ہیں، اور وہ ان کا نام لے کے اور کہتے ہیں کہ وہ ہمیں اس چیز سے بچا لیں گے. بالکل ایسے بہت سارے کانسیپٹس ہیں. تو اس کی ابتدا پھر وہی ایک کسی جھوٹ سے ہوتی ہے، کیونکہ جیسے یہاں پر آپ آیت میں دیکھیں نا کہ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، کسی نے کوئی ایک چیز گھڑ کے اس کو دین میں شامل کر دی، اور پھر وہ اگلی نسلوں میں ملٹی پلائی ہوتے 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 کچھ کا کچھ بن جاتی ہے. ابتدا ایک جھوٹ سے ہوتی ہے، جو ایک جھوٹی روایت یا کسی کی کیا اس کو آپ کہتے ہیں مبالغہ رائی، کسی کی تعظیم میں، کسی کے تعریف میں، کسی کے احترام میں جو مبالغہ رائی کی جاتی ہے، تو اس کے ساتھ پھر چیزیں جو ہیں وہ عقیدے جو ہیں اس میں خرابی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، تو پھر کیا ان کا حال ہوگا جب ہم انہیں جمع کریں گے اس دن کے لیے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. دنیا میں تو انہوں نے کانسیپٹ بنایا ہوا ہے نا، تو وہاں جب یہ پہنچیں گے تو جو کچھ جھوٹ ہے وہ تو سب گم ہو جائے گا، کیونکہ جھوٹ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، وہ تو اصل ہے ہی نہیں. تو جو چیز اصل نہیں ہے وہ آگے ٹرانسفر نہیں ہوگی.
وہ تو دنیا میں رہ جائے گا سارا کچھ. تو انہوں نے جو سوچا تھا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، فلاں ہمیں چھڑا لے گا، فلاں نے ہمارا کفارہ دے دیا ہے، فلاں جگہ سے ہمیں ہماری شفاعت ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. پھر کیا ان کا حال ہوگا جب یہ اس دن دیکھیں گے جس دن جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے کمائی کی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کسی پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر اپنی قانون جزا و سزا کی جو ہے وہ وضاحت کر دی ہے، اور یہاں پر اسی کا جو ہے وہ خلاصہ بیان کر دیا کہ ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے کمایا ہے. آباء و اجداد کی نیکیاں، انبیاء کی اولاد ہونا، اور اپنی ان کی کسی نیک شخص کا جو ہے وہ کیا ڈیسینڈر ہونا، یہ فائدہ نہیں دے گا الا یہ کہ انہوں نے خود بھی اس بزرگ کی طرح جو نیک تھے عمل کیا. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ آگے وہی بات کہ ایک اور چیز کہ کوئی بھی کسی کا بار نہیں اٹھائے گا. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ، ہر پورا دیا جائے گا ہر نفس کو اس کے عمل ماں کا سبب جو اس نے کمائی کی. تو ہر نفس کو وہی بدلہ ملے گا جو اس نے کیا، کوئی اور کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بھی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. حتیٰ کہ وہ بزرگ جن کے بارے میں یہ سب کچھ یہ گھڑ چکے تھے، وہ انبیاء یا ان کے بڑے، تو وہ بھی ان کے لیے کچھ بھی نہیں کریں گے، کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ تو ان کے اپنے کانسیپٹ تھے نا. انہوں نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ ایسا ہوگا. اچھا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی بادشاہ ہے، بادشاہت کا مالک وہی ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ حکومت دیتا ہے. جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا، جب طالوت کو حکومت دی گئی تو جو عمراء تھے ان کے بنی اسرائیل کے جو سردار تھے، انہوں نے کہا کہ اس کو کیسے حکومت مل سکتی ہے، اس کے پاس تو کوئی مال نہیں ہے. تو اسی طرح اہل کتاب اور مشرکین عرب کا بھی، مشرکین عرب جو ہے ان کا بھی یہی کہنا تھا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیوں نبوت نازل کی، اگر ہونی نبی اللہ نے بنانا ہی تھا تو قریش یا اس میں سے طائف میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ سرداری دیتے، نبوت دیتے، سرداروں میں سے کسی کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دے دی. تو یہاں بھی یہود نے بھی اسی طرح کے اعتراض کیے کہ جیسے جنگ خندق کے موقع پر جو ہے وہ اس طرح سے کرے تھے کہ جب مسلمان خندق کھود رہے تھے اور نہ ان کے پاس کچھ کھانے پینے کو تھا اور نہ ہی کوئی خاص اسلحہ وغیرہ تھا، اور ساری طرف سے جو ہے وہ تمام عرب قبائل گھیرے ہوئے لینے کے لیے تیار ہوئے تھے. تو ایسے میں آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک چٹان آ گئی تھی بیچ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو توڑتے ہوئے جو ہے وہ کہا کہ مجھے کیسر و کسرا کے خزانے جو ہیں وہ دکھائے گئے ہیں. تو انہوں نے جب یہ باتیں سنی تو کہا کہ دیکھو جی حال ان کا یہ کہ کھانے پینے کو ہے نہیں اور خواب دیکھ رہے ہیں یہ کیسر و کسرا کی بادشاہت کے. تو ان کو جو ہے یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی ہی بادشاہت کا مالک ہے اور وہ جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے وہ حکومت چھین بھی لیتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے. وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے اس کو ذلیل بھی کر دیتا ہے. بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اے اللہ تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے. اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو لوگ اصل میں دنیا کو چونکہ معیار سمجھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں
کہ جس طرح وہ دنیا کی شان و شوکت اور دنیا کی مال و دولت اور ان چیزوں کو بڑائی سمجھتے ہیں اور اسی کو سورس سمجھتے ہیں عزت کا، اور اسی طرح لٹرلی بادشاہت کا بھی، کہ جس کے پاس اسلحہ زیادہ ہوگا، جس کے پاس طاقت زیادہ ہوگی، جس کا سیاسی انفلوئنس زیادہ ہوگا، اسی کو بادشاہت مل سکتی ہے، کسی دوسرے کو نہیں مل سکتی. یا وہی عزت والا ہے جس کے پاس مال ہے، عہدہ ہے، اور سو کالڈ کوئی خاندانی بیک گراؤنڈ ہے اور یہ ساری چیزیں. تو اللہ تعالی کے نزدیک تو یہ چیزیں مچھر کے پر برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی. اور رہی بات بادشاہت کی یعنی اقتدار کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود مالک الملک ہیں، یعنی وہ بادشاہت کے مالک ہیں. ہم اللہ تعالیٰ خود الملک المقتدر ہیں، ٹھیک ہے، وہ خود بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. اصل بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے، اصل مالک اللہ تعالیٰ. تو جو اصل مالک ہے وہی دے گا نا، جس کو چاہے گا دے گا، جیسا چاہے گا دے گا، جس سے چاہے گا واپس لے لے گا. اور ہم نے دیکھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے تاریخ کی کتاب کی توسط سے خود دیکھا کیا تھا عرب کے مسلمانوں کے پاس جب وہ نکلے ہیں مدینہ کی ریاست سے باہر. حضرت عمر کے دور میں کیا تھا ان کے پاس؟ کون سی جدید اسلحے تھے؟ یا خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی جو ہے وہ روم کے ساتھ اور مارکا کی تیاری شروع ہو چکی تھی نا، غزوہ تبوک کے لیے نکل گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سپر پاور سے ٹکر لینے گئے تھے. کیا تھا ان کے پاس؟ اس طرح کا ساز و سامان تھا کہ جنگ کے لیے جب اکٹھا کیا گیا سامان تو لوگوں سے اپیل کی گئی کہ ہر ایک دے. اور کیا کچھ لے کر آ رہے تھے لوگ؟ حضرت ابوبکر صدیق گھر کا سامان لے کر آ گئے، سارا سامان جتنا بھی ان کے گھر میں تھا. اس میں کیا کچھ ہوگا؟ کوئی ایڈوانس آرمی نہیں تھی، کوئی اسلحہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. کیا تھا بدر میں؟ کیا تھا مسلمانوں کے پاس؟ آگے چلے جائیں، حضرت عمر کے دور تک بھی کتنی کو اسٹیبلش ہو چکی تھی ریاست مدینہ کی، لیکن اللہ نے بادشاہت دی، اللہ نے غلبہ دیا. کیوں؟ کیونکہ ایمان تھا، کیونکہ ان کا مقصد اللہ کی رضا تھا، ان کا مقصد اللہ کے دین کو پھیلانا تھا، کوئی جاگیریں حاصل کرنا نہیں تھا، کسی کے علاقے پہ قبضہ کرنا یا کسی کے ریسورسز پر قبضہ کرنا نہیں تھا، صرف اپنی اسلامی ریاست سو کال جسٹ فار دا اسٹیٹ پرپز نہیں تھا. وہ جنگیں انہوں نے کس لیے لڑی؟ اللہ کے دین کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، فتنے کو ختم کرنے کے لیے. تو اللہ نے ان کو بادشاہت دی. اور کتنا عرصہ مسلمان، آدھی سے زیادہ دنیا پر مختلف جو بادشاہ ہیں مختلف رنگ و نسل کے، وہ اس پر حکومت کی انہوں نے، ہم نے خود دیکھا. تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو فتح بھی دیتا ہے، اسے بادشاہت بھی دیتی ہے. لیکن کس کو دیتا ہے؟ تو تل ملک کا منتشاء کس کو دیتا ہے؟ پیچھے آپ نے پڑھا نا طالوت کے قصے میں، تو طالوت کو اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کے اوپر جو ہے وہ فوقیت دی تھی؟ کیوں اللہ نے اس کو چنا تھا، ان کو چنا تھا؟ ہاں جی بتائیں. جب ان کے سرداروں نے اعتراض کیا اور انہوں نے نبی نے جب بتایا کہ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، تو قالو انہوں نے کہا انا یکون لہ الملک، اس کو بادشاہ کر سکتی ہے؟ عقل میں اور جسامت میں زیادہ تھے وہ. ہاں، انہوں نے کیا کہا کہ انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بملکہ منہ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ. تو نبی نے کیا جواب دیا تھا؟ ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اس کو تم پہ چن لیا. کس وجہ سے؟ ان کے ایمان کی وجہ سے. طالوت
اللہ کے بہت نیک بندے تھے. اور پھر کیا ہوا؟ اللہ نے ان کو چنا بادشاہت کے لیے، لیڈرشپ کے لیے. دین وزادہ، اور ان کو زیادہ کیا. خود اللہ نے طالوت کو فیسیلیٹیٹ کیا ہوا تھا. کس چیز کے لیے؟ وسطم فی العلم والجسم، علم میں بھی زیادہ کیا اور جسم میں بھی. طاقت بھی دی ہوئی تھی اللہ نے ان کو، کیونکہ اللہ نے ان کو چننا تھا اور یہ کام کرنا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالی کا جو چناؤ ہے وہ مال نہیں ہے. مجھے ایک روایت آتی ہے نا کہ اللہ تمہارے مال اور تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، تمہیں شکلیں نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دل دیکھتا. وہ تنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے وہ بادشاہت واپس بھی لے لیتا ہے. ہم نے دیکھا کیسے بنی اسرائیل کو حضرت سلیمان جیسی بادشاہت دی گئی تھی. ہواؤں پر حکومت، جنوں پر حکومت، جانوروں پر، پرندوں پر، ہر چیز پر، انسانوں پر. کتنی بڑی حکومت تھی، کسی اور کو ایسی حکومت نہیں ملی، اللہ نے دی تھی. یہ مٹھی بھر یہ اسرائیلی تھے نا جو جنہوں نے فتح کیا تھا طالوت کے ساتھ، طالوت کے لشکر میں داؤد علیہ السلام بھی تھے. 313 لوگ تھے یہ صرف. ان کے ایمانی قوت پر انہوں نے فتح کیا فلسطین. داؤد علیہ السلام کو بادشاہت ملی، نبوت ملی، انہوں نے وہاں ہیکل تعمیر کرنا شروع کیا. ایمان کی سب سے اوپر والے درجے پر موجود رہے. سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی، راج کیا. پھر کیا ہوا؟ جب ایمان میں نیچے آتے ہیں، جب اخلاقی اقدار میں گرتے ہیں، پھر وتنزع الملک ممن تشاء. اللہ ظالم نہیں ہے کہ ایک قوم ایمان کے بھرپور درجے پر موجود ہے، بلند درجے پر موجود ہو، اور وہ اپنی پوری سبمیشن اللہ کو دیے ہوئے ہو اور اللہ اس کو خوار کر دے. ایسا ہو نہیں سکتا. تو کرائٹیریا پھر اللہ سے تعلق ہے، اللہ کی فرما برداری ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے. اور پھر جب اس کرائٹیریا سے لوگ گرتے ہیں تو پھر ایسا نہیں ہے کہ ان کے ابا بھی بادشاہ تھے، ان کے دادا بادشاہ تھے، وہ ان کے فور فادر بادشاہ تھے، وہ سردار تھے، جو مرضی تھا تو اب ان کے پاس وہ سرداری رہے گی. یہ کوئی حجت، یہ کوئی دلیل نہیں، یہ کوئی وہ نہیں ہے اللہ کے پاس کرائٹیریا کسی کو بادشاہت دینے کا. پھر وہ جب اس سے گرتا ہے بندہ، اس لیول سے نیچے آتی ہے وہ قوم، وہ نسل، پھر اللہ تعالیٰ ان سے واپس لے لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے امویوں کو بادشاہت دی، عباسیوں کے ذریعے ان سے چھین لی. عباسیوں کو دی نہیں، وہ اس لیول پر وہ رہے، ان سے بھی چھین گئی. عثمانیوں کو دی، ان سے بھی وہ بھی نہیں اس درجے پہ رہے، ان سے بھی چھین گئی. بر صغیر میں حکومت قائم ہوئی، ایک طویل عرصے تک مسلمانوں کے مختلف خاندانوں نے حکومتیں کی، نہیں اس درجے پر رہتے. جو نہیں رہتا اس کو اللہ تعالیٰ واپس کر دیتے ہیں. امت مسلمہ کو اتنا طویل اقتدار ملا، اتنا طویل اقتدار ملا، لیکن جب ہم اپنے ایمان کے درجوں میں نیچے گر گئے، جب ہم اخلاقی انحطاط میں نیچے چلے گئے، تو پھر ہم سے بھی وہ واپس لے لیا گیا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ کے ہاتھ میں ہے عزت بھی اور ذلت. وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. کون ہے جو یہ کہے کہ میرے پاس اتنا مال ہے، ایسا اختیار ہے، ایسا اقتدار ہے، ایسا عہدہ ہے، کوئی مجھے ذلیل نہیں کر سکتا، کوئی مجھے اس کرسی سے نیچے نہیں اتار سکتا. آپ کے سامنے مثالیں موجود ہے کیسے ایک شخص کو کرسی پہ بٹھایا ہوا ہوتا ہے اور کیسے اس کو گراتے اور کیسے اس کو جیل میں پھینک دیا جاتا ہے. کس کے پاس گارنٹی؟ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت بھی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت بھی دیتا ہے. لوگوں کے ہاتھ میں عزت اور ذلت نہیں ہے. ہم لوگوں سے ڈرتے رہتے ہیں نا، لوگوں کے ڈر سے ہم وہ کام کر جاتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. قرآن کریم میں ایک اور جگہ آتا ہے نا کہ تم لوگوں کے پاس عزت چاہتے ہو،
منافقین کا ذکر آتا ہے نا کہ وہ ان کے پاس جاتے ہیں کفار کے پاس. تو عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے, عزت تو اللہ کے پاس ہے. تم مسلمانوں کو دھوکہ دے کر کافروں کے ساتھ اپنا وقار بڑھانے, اپنی سے بڑھانے, اپنی عزت بڑھانے کے لیے جاتے ہو. ہم کیوں جھوٹ بولتے؟ جھوٹ بولنے میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم اپنی فیس سیونگ چاہتے ہیں. ہم دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کیوں کرتے ہیں, دوسروں کو اپنے سے نیچے کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہم چونکہ اپنا معیار اوپر نہیں لے جا سکتے کردار کا, تو ہم دوسروں کے کردار کشی کرتے ہیں تاکہ ہمیں عزت مل جائے. اور کیا کرتے ہیں ہم, بتائیے, کوئی مثال دیجئے کیسے ہم اپنی عزتیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں. جھوٹے لبادے اوڑھ لیتے ہیں, ہم وہ بن کے دکھاتے ہیں لوگوں کو جو ہم ہیں نہیں. ریاکاری کرتے ہیں. کس لیے؟ یہ شرک خفی کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنی عزت بڑھانے کے لیے. لوگ مجھے اتنا بڑا سخی سمجھتے ہیں. جی, جھوٹ بولتے ہیں, بہتان لگاتے ہیں, غیبت کرتے ہیں. ہاں جی, اور چاہتے ہیں کہ جو کام دوسروں نے کیا ہے اچھا تو وہ ہماری تعریف میں بے شک ہم نے کیا یا نہیں. دوسرے کا کریڈٹ لے جانا چاہتے ہیں خود. قرآن کریم میں بھی ذکر آتا ہے نا, یہ وہ جو کام خود کیا نہیں اس کا ذکر خود لینا چاہتا, اس کا کریڈٹ خود لینا چاہتے ہیں. تو یہ کیا ہے سب؟ اس سے ہمیں عزت مل جائے گی؟ کیا ہمیں اس سے وہ پائیدار عزت ملے گی جو ہمارے کام آئے گی, جو ہمارے ساتھ ساتھ ہماری موت کے ساتھ ساتھ آگے بھی جائے گی؟ نہیں, دنیا میں ہی کہیں نہ کہیں وہ پردہ کھل جائے گا. اور پھر یہ جو سو کالڈ عزت ہے جس کے لیے ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں, جب ہم اللہ کے روبرو پیش ہوں گے تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا؟ اصل عزت تو اللہ کے پاس ہے. اصل فکر یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی بکس میں ہم گڈ بکس میں ہیں یا بیڈ بکس میں. لوگ جو مرضی کرتے رہے, ہمیں لوگوں کے الفاظ ہمیں ذلیل نہیں کرتے. اصل میں مسئلہ یہ ہے ہم اپنا مقام لوگوں کی نظر میں دیکھتے ہیں. دیکھیے, اپنے بچوں کو ہم کیوں ہر وقت پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ تمہارا گریڈ اتنا ہونا ہی چاہیے؟ اندر سے کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیونکہ فلاں 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 سے زیادہ ہونا چاہیے. اچھا, اگر اپنے بچے کا گریڈ اس لیول پر نہیں دی ہے اور دوسرے کے کم آ رہے ہیں تب بھی ہم راضی رہیں گے, تب ہمیں نہیں ہوگا کہ اتنا کیوں نہیں آیا. تو پیچھے وجہ کیا تھی؟ دوسرے کی بدخواہی, دوسرے کی اس میں خوش نہیں ہونا. اور یہ کہ لوگ کہیں گے واہ جی واہ یہ سب سے لائق ہے, اس کی اولاد سب سے لائق ہے, واہ جی واہ اس نے یہ کیا ہوا, اس نے وہ کیا. صرف لوگوں کی نظر میں اپنا مقام بڑھانا چاہتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہم اتنے بلنڈرز, اتنی برائیاں, اتنی خرابیاں کرتے ہیں. وہ جھوٹ بھی ہے, وہ غیبت بھی ہے, اس میں بہتان بھی ہے, اس میں عبادات سے غفلت بھی ہے, اس میں جھوٹی گواہی دینی بھی ہے, بہت کچھ. دوسروں کا حق مارنا, غلط طریقے سے حق کو چھپا کے باطل کو زیادہ بڑھا چڑھا کے دکھانا. اور آپ سوچ لیں کیا کیا برائیاں ہمارے بیچ میں صرف اس وجہ سے موجود ہیں کہ لوگ میرے بارے میں اچھا سوچتے رہے, لوگ میرے بارے میں یہ چیز, لوگوں کی نگاہوں میں میرا مقام نہ گرے. نمازیں کیوں قضا کر دیتے؟ کیونکہ ہمیں وہ ایک پرٹیکولر وہ کام کرنا ہوتا ہے, اگر نہیں میں نے اس کو اس وقت دیا تو وہ میرا مقام وہاں گر جائے گا. یا میں اس کے پاس سے میں نے کہا جی اچھا جی میں ذرا نماز پڑھ لوں تو یہ کہے گی لو جی یہ تو ایسی اور ویسی. مطلب کسی بھی چیز میں ہم دیکھ لیں تو ہم اسراف کیوں کرتے ہیں؟ شادیوں پہ اسراف کیوں ہوتا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے. رسومات کیوں بیکار کی اختیار کر رکھی ہیں؟ لوگ کیا کہیں گے. پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بدعت ہے, پھر بھی میت کی اس پہ بدعتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ لوگ کیا کہیں گے. تو اصل وجہ یہ نا, اصل خرابی یہ, ہم عزت لوگوں کی نظر میں دیکھتے ہیں, حالانکہ عزت جو ہے اس کا اصل جو معیار ہے, اصل میں جو عزت کا مقام ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. جب اس کے پاس ہم اللہ کی کتابوں میں گڈ بکس میں ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں
نیک لوگوں میں لکھ رکھا ہے، اپنے پیارے بندوں میں لکھ رکھا ہے، تو یقین کریں اللہ آپ کو بندوں کے حوالے نہیں کرے گا، وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ اب دیکھیں کتنے علماء ایسے ہیں جنہیں لوگوں میں بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، حتیٰ کہ انہیں سزائے موت تک دے دی حکومت نے، لیکن پھر ان کے جانے کے بعد ہی کس طرح لوگوں نے ان کی کتابیں، ان کے علم پر کتابیں شائع کی، انانیمس پیپل نے ان کے لیے کام کیا اور لوگوں تک ان کا جو حق تھا وہ پہنچایا، اور ابھی تک جو ہے وہ 700 سال گزر گئے ہیں اور لوگ جو ہیں ابھی بھی ان سے محبت رکھتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں۔ ان کے دور میں تو موجود تھے ہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے حفاظت کی ان کے علم کی بھی، اور ان کی جو ایمان تھا، جو ان کی اللہ سے محبت تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کی نظروں میں نہیں بنایا مقام اپنا، اللہ کی نظر میں بنانے کی کوشش کرتے کرتے جان تک دے دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت کو محفوظ کر دیا۔ اللہ کے پاس اپنی عزت بنانی ہے، ہم نے لوگوں کی نظروں میں نہیں دیکھنی کہ وہ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اگر وہ ہمیں برا بھلا کہہ بھی دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی دیکھیں جی انہوں نے ذلیل کر کے رکھ دیا، یہ تو ایسا اور ایسا بہتان لگا رہے ہیں ہم پہ۔ آپ نے دیکھا علماء پر جو حق بات بیان کرتے ہیں لوگ کیسے کیسے بہتان لگاتے ہیں، کسی کو یہودیوں کا ایجنٹ کہتے ہیں، کسی کو پہ کچھ الزام لگائیں گے، کسی کی کیسے کردار کشی کریں، کبھی کچھ، تو وہ جو بھی کہہ لیں وہ بہرحال سچ تو نہیں ہے، تو وہ آپ کو ذلیل نہیں کر سکتے۔ آپ اللہ کی نگاہ میں سچے ہیں، آپ اللہ کی نگاہ میں اچھے ہیں، اللہ کی نگاہ میں آپ معزز ہیں۔ لوگ جو بھی کرتے رہے کہتے رہے، پرواہ کسے، کس کا نقصان ہے، کیا ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ، بالآخر تو ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے نا۔ جی خالدہ، اپنے ہینڈ ریز کیا آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے اندر اتنی ریاکاری ہے، ہم دوسروں کو دکھانے کے لیے بہت سے اعمال کو ہم ضائع کر دیتے ہیں، اور جس میں جو سب سے جیسے ایک حدیث میں ہے نا کہ ریاکاری کی 100 سے اوپر شاخیں ہیں، ایک شاخ کو کاٹو گے تو وہ نکلتی چلی جائے گی، اور جس میں سے جو مجھے سب سے زیادہ ایک چیز ڈراتی ہے یا مجھے بہت خوف سے اس کو پڑھ کے آیا کہ ہمارے اندر تو یہ آ جاتا ہے جانے انجانے میں کہ ہم عجب کر بیٹھتے ہیں کہ اکیلے میں بھی اپنے آپ کے بارے میں میں نے جو پڑھا تھا یہ سوچنا کہ میں بہت نیک ہوں یا میں بہت اچھا ہوں، تو یہ بھی ریاکاری کی ہی ایک شکل ہے جس سے ہمیں اتنا زیادہ بچنا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم دے اور ہم صحیح عمل کرنے والے بنے۔ آمین، یہی کہنا چاہ رہی تھی میں۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔ اور عجب سے اللہ تعالیٰ آپ کو تب بچا لیتے ہیں جب آپ مطلب اچھے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے پاس آپ پیور ہوتے ہیں، لیکن سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ واو میں نے تو یہ بڑا اچھا کام کر لیا۔ میں نے ایک دفعہ ایک ڈاکٹر صاحب کی مثال آپ کو دی تھی اس میں کہ انہوں نے کس طرح وہ اس چیز کو سمجھا۔ وہ یہ تھی مثال کہ انہوں نے آئی سی یو کے اندر ٹریٹمنٹ دے رہے تھے ایک پیشنٹ کو، اور بڑے مشکل پروسیس ہوتا ہے، کوئی ٹیوب ڈالنی ہوتی ہے اندر، تو وہ بالکل بگنر تھے تب، تو انہوں نے جب وہ پروسیس کیا نا تو ہی سیڈ کہتے میں نے اپنے آپ کو کہا کہ یس یو ڈیڈ ویری ویل، تم نے یہ کر لیا ہے نا، کہتے اتنا بس میرے ذہن میں خیال آیا، میں نے کسی سے کہا بھی نہیں۔ اور کہتے اس کے بعد دوبارہ ایک اور پیشنٹ آیا سیم کنڈیشن میں، سیم پروسیس کرنا تھا، تو کہتے میں اب وہ ڈال رہا ہوں ٹیوب اور وہ ڈل نہیں رہی، تو کہتے دیر اینڈ دین میں نے استغفار کی، تبھی میں نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کی کہ اللہ پاک میں نہیں تھا وہ جس نے یہ کیا تھا، میں نہیں تھا جس نے یہ پروسیجر کر لیا تھا، وہ آپ ہی تھے جس نے کروا لیا۔ تو ایک کام جو ہم نے کرنا ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ سچے رہنا ہے،
پیور رہنا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیتے ہیں، ہماری نفس کی خرابیوں سے بھی بچا لیتے ہیں، اور ایسی چیزوں میں مبتلا ہونے سے بچا لیتے ہیں جو ہمارے اعمال کو ضائع کرنے والی ہیں. وہ جو اسے قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جب شیطان ان کو چھو جاتا ہے تو وہ فوراً چکنے ہو جاتے ہیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ پھر ان کو اس چیز کا احساس دلا دیتے ہیں کہ یہ چیز ایسے جو ہے تم نہیں کرنے والے تھے. تو عجب جو ہے واقعی اگر انسان کے اندر کھوٹ ہوتی ہے واقعی، تو پھر وہ اس پہ اور آگے نکل جاتا ہے، اور نکلتا کرتا 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 پھر وہ اس چیز کے لیے اس میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو نیکی میں یا بہت زیادہ نیک سمجھنا شروع کر دیتا ہے، یا بہت زیادہ بڑا عالم سمجھنا شروع کر دیتا ہے، یا اور طریقے سے. اور آپ کو پتا ہے تکبر کیا ہوتا ہے؟ بطر الحق و غامت الناس، کسی بھی معاملے میں کسی کو اپنے سے حقیقی سمجھنا یا حق کو چھپا جانا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں. جزاک اللہ خیر خالدہ. تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں اور رات کو دن میں. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو عطا کرتا ہے رزق جس کو تو چاہتا ہے بغیر کسی حساب کے. تو بظاہر دنیا کا جو مال ہے، دنیا کا رزق، آپ کو پتہ ہے صرف کھانا پینا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ جو بھی اللہ نے نعمت ہمیں دی ہے وہ بیسیکلی رزق ہی ہوتی ہے، چاہے وہ عزت ہے، چاہے وہ کھانے پینے سے ریلیٹ کرتی ہے، اولاد ہے، علم ہے، ہنر ہے، کچھ اور ہے، جو کچھ اللہ نے دیا ہے، ٹھیک ہے؟ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں بیسکلی وہ اللہ سبحانہ و تعالی جب دیتے ہیں تو اس میں اس کا مل جانا کسی کے لیے، وہ کسی کے نیک ہونے یا اس کا نہ ملنا کسی کے اللہ تعالیٰ کے پاس بیڈ بکس میں ہونے کی دلیل نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں بغیر حساب کے دیتے ہیں. پیچھے بھی ہم نے اس کو پڑھا کہ یہ کیا اس کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے رزق باندھتے ہیں. سورہ بقرہ میں ہم نے اس کو تفصیل سے سمجھا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صرف یہاں بیان کی جا رہی ہے، اللہ کی معرفت دلائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جسے چاہے واپس لے سکتا ہے، کیونکہ اصل مالک وہ ہے. اصل عزت اللہ کی ہے، اصل عزت اس کی ہے جو اللہ کے پاس معزز ہے، جو اللہ کے پاس تقوی لے کے جاتا ہے. یعنی سب سے زیادہ عزت والا کون ہے اللہ کے پاس؟ جو سب سے زیادہ متقی ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ صاحب قدرت ہیں، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں. اس کی مثال اللہ تعالیٰ یہاں پہ دے رہے ہیں کہ رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں، دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں اور ہمیشہ کے لیے رات ہی قائم ہو جائے تو کون ہے جو دن کو لا سکے؟ جیسے سورہ قصص میں بھی ذکر آتا ہے. اور اگر اللہ چاہے تو دن کو ہی ہمیشگی دے دیں تو کون ہے جو پھر رات کو لے کر آئے؟ تو یہ جو دن اور رات کا آنا اور جانا ہے، اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے، اس کی حکمت کا بیان ہے. اور پھر اسی طرح وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کس طرح اللہ تعالیٰ ایک بیج کو جو کہ اگر آپ کسی ٹیبل پہ رکھ دیں گے تو وہ کچھ بھی نہیں رہے گا. آپ کے جو گرینز ہوتے ہیں جو آپ پکاتے ہیں، آپ ان کو بوٹلز میں بند کر کے رکھتے ہیں یا شاپر میں باندھ کے رکھتے ہیں، پڑے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن اسی مردہ کو جب آپ زمین میں ڈالتے ہو تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، وہ پودا بن جاتا ہے، وہ پھل پھول دینا شروع کر دیتا ہے، وہ مزید اگانا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ انڈا جو ہوتا ہے اس کے اندر سے مرغی کو پیدا کر دیتا ہے. اسی طرح ماں کے رحم کے اندر کس طرح ایک انڈا اور جو ایک سپرم ہے، وہ سپرم اگر کہیں گر جائے زمین پر کہیں یا کہ رحم میں داخل نہ ہو پائے تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب وہ رحم میں چلا جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے ایک جیتا جاتا ہے، جاگتا انسان بن جاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کس طرح سے زمین سے اگاتے ہیں. خشک زمین ہوتی ہے، مردہ زمین ہوتی ہے، قرآن کریم میں بھی اس کی مثال آتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتے ہیں، پھر اس میں سے کیسے پھل پھول نکل آتے ہیں. تو اسی طرح اگر ہم دیکھیں مثالیں تو جیسے حضرت سارہ تھی، ایک بانجھ تھی، حضرت زکریا جو تھے ان کی بیوی ایک بانجھ عورت تھی. تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو، حضرت زکریا کو یحییٰ اور حضرت سارہ کو، حضرت ابراہیم کو جو ہے وہ حضرت اسحاق عطا کیے تھے.
تو اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور جس کا معاملہ ہے دنیاوی نعمتوں کا معاملہ ہے، وہ جس کو جو چاہے وہ دیتا ہے. تو پھر اصل معیار، اصل مقام اس کے پاس دیکھنا ہے نا. اصل فکر ہمیں اس کے پاس مقام کی ہونی چاہیے نا، جس کے کنٹرول میں سارا کچھ ہے. لیکن ہم اتنے کوتاہ نظر ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف تو نہیں دیکھتے، ہم اسباب کی طرف دیکھتے رہتے ہیں. ہم ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. ہم ان کے حصول کے لیے مسبب الاسباب کو ناراض کر دیتے ہیں. حالانکہ اگر ہم اللہ کو راضی کریں تو وہ وہاں سے دے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا. جسے بھی لسان القرآن کی کلاس میں آپ کو اپنے تجربہ بتا رہی تھی کہ کس طرح اس خاتون کی مدد اللہ تعالیٰ نے کرائی، جبکہ نہ میرے وہم و گمان میں تھا نہ اس کے وہم و گمان میں تھا کہ کوئی اس طرح سے کرے گا. تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ سبب پیدا کر دیتے ہیں، کہاں سے لے آتے ہیں. اور اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے آپ تقوی اختیار کریں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، وہ آپ کے لیے وے آف نکالے گا. وَمَن يَتَوَکَّل عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا، فَهُوَ حَسْبُهُ، اس کے لیے کافی ہے. وہاں سے دے گا اس کو جہاں سے گمان بھی نہیں ہے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم صرف ظاہریت پرست ہیں، ہم صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں، اور ظاہریت پرست ہونے کی وجہ سے ہم اپنے اعمال کو بھی ظاہری طور پر تو بڑا خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے افعال کو، چاہے وہ دینی ہیں چاہے وہ دنیاوی ہیں. اور ان کا کور جو ہے، ان کے اندر جو ہے، وہ جو پیچھے نیت ہے، ہمیں اس کی فکر نہیں رہتی. اور ہم محنت بھی کرتے ہیں، عاملۃ ناصبہ ہو جاتے ہیں، کام کر کر کے تھکے بھی ہوتے ہیں، اور پھر بھی ہمارے ہاتھ پلے کچھ نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اور ہر طرح کی ایسی برائیوں سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے جو اس سے ہمارے نیکیاں ضائع ہونے کا ڈر ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے فرما بردار رہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے آسان حساب لیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنوں کے اس دور میں اپنی پناہ میں رکھیں، ہماری نسلوں کو اپنی پناہ میں رکھیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو، اور فلسطین میں جو ہمارے بہن بھائی ہیں سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کافروں کے خلاف ان کی مدد کریں، اور ہم سب کو ہدایت دے دیں اس سے پہلے کہ ہم کسی فتنے میں مبتلا ہوں.